سال کے بعد وہ جو اس کا محکمہ ہوتا ہے، ادارہ ہوتا ہے، گویا اس کی زندگی کا جو وہ گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، جوانی، اس جوانی کا سارا رس نکال لیتے ہیں۔ کام لیا جاتا ہے، رات دن کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں بھیجا جاتا ہے، کبھی یہ ٹاسک کبھی وہ ٹاسک، کبھی یہ کام کبھی وہ کام، اور 30 سال کا عرصہ 25 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کی نظریں کمزور ہو گئی، اب آپ کے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے، اب آپ کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ آپ ہماری ڈیوٹی صحیح انداز میں کر سکیں، اب آپ بوڑھے ہو گئے۔ لہٰذا ادارہ آپ سے معذرت کر کے آپ کو رخصت کرتا ہے اور آپ کو ایک پینشن کے طور پر کچھ رقم دی جاتی ہے کہ چلیں گے آپ اپنی زندگی کے باقی ایام اس کے ساتھ گزار لیں۔ یہ ہماری زندگی کی کوئی کہانی ہے، اگر غور کریں ہم سارے، چاہے کسی بھی شعبے سے ہمارا تعلق ہے، کتنی محنت کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں ہمیں کہا گیا کہ اب آپ کی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے کسی اور جوان کو موقع دینا ہے، کسی اور کو ہم نے لے کر آنا ہے۔ اللہ اللہ، یہ تو ہے دنیاوی مثال۔ ان 5 ارب لوگوں میں ہمارا ایسا کون سا ہنر تھا، ہمارا ایسا کون سا کمال تھا، ہمارا ایسا کون سا کوئی ہمارے اندر ہنر والی بات تھی کہ میرا اور آپ کا انتخاب کیا گیا کس کی غلامی کے لیے، کس کا امتی بنانے کے لیے، کہ جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب پیارے، اگر آپ کو نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیت، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا۔ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو نہ زمین کا بچھونا بچھتا، نہ آسمان کا شامیانہ سجتا، نہ یہ ستارے چمک رہے ہوتے، نہ چاند اور سورج کا نظام ہوتا، نہ کوئی بشر ہوتا، نہ کوئی فرشتہ ہوتا، نہ کوئی جن ہوتا، نہ جنت کو بنایا جاتا، نہ جہنم کو بنایا جاتا۔ اے محبوب آپ کی خاطر اس کائنات کو بنایا گیا، اور اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب بنایا جا رہا تھا، جب نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا اعلان ہو رہا تھا، جب مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا جا رہا تھا، تو مقام رب کائنات نے یہ عطا فرمایا کہ عام انسان نہیں، رب کے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ مالک کریم ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے تو نے اپنا خلیل بنایا، لیکن الہ العالمین خواہش یہ ہے کہ مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا لے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر رب سے ہم کلام ہوتے تھے، رب کی تجلی دیکھی، لیکن رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کے حضور عرض کرتے ہیں مالک و مولا کمالات تو بہت عطا فرمائے، نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیروں تو آنکھیں روشن ہو جائیں، بیمار پر ہاتھ پھیروں جسم ٹھیک ہو جائے، مردے کو دم کر دوں وہ زندہ ہو جائے۔ مولا کمالات تو بہت عطا فرمائے، لیکن خواہش یہ ہے محمد عربی کی امت میں بنا دے۔ کون سا کمال تھا آپ میں اور مجھ میں؟ کون سی ڈگری ہمارے پاس ہے؟ کون سی خوبی ہمارے پاس ہے کہ رب نے میرے اور آپ کا انتخاب فرمایا کہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا رب نے۔ اور آپ جانتے ہیں روئے زمین پر تقریباً ایک تحقیق کے مطابق 4200 مذاہب ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں روئے زمین پر کہ جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ایسا مذہب بھی ہے شیطان کی عبادت۔ ایسے لوگ بھی ہیں، کوئی گائے کا پیشاب پی کر فخر کرتا ہے، کوئی بندر کی عبادت کرتا ہے، بندروں کی خدمت۔ ہمارے پڑوس میں ہی ایسے عبادت کرنے والے ہیں جو چوہوں کی عبادت کرتے ہیں۔
اب آپ مجھے بتائیں کہ 4200 مذاہب اور ان مذاہب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور ہم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ میری اور آپ کی معلومات غلط ہو سکتی ہیں اور غلط ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہم نے جو دیکھا ہم کہتے ہیں یہی بڑی بات ہے۔ کسی انگریز کے بارے میں سنا، کسی عیسائی کے بارے میں سنا، کسی یہودی کے بارے میں سنا، کسی غیر مسلم کے بارے میں سنا، اور ہمارے ہی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ امریکہ میں تو ایسا نظام ہے، یو کے میں تو ایسا نظام ہے، فلاں ملک میں تو ایسے لوگ ہیں، ان کے اخلاقیات ایسے ہیں، جبکہ ہمارے مسلمان ایسے ہیں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں اور لوگ دل گا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے عرض کروں، آج کے دور کا مسلمان غلط ہو سکتا ہے، مسلمان غلط ہو سکتا ہے، اسلام غلط نہیں ہو سکتا، اسلام غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کائنات نے اس کو دین حق بنایا۔ وہ دین کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ دین کیسے غلط ہو سکتا ہے کہ جو انسان کو انسان حیوانوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہو، حیوانوں پر بھی رحم کرنے کا درس دیتا ہو، وہ دین کیسے غلط ہو سکتا ہے کہ جس دین کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ ایک